ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے جو ایمان والوں کو دیا گیا ہے، جو کہ روزے کا ہے۔ روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ وہ متقی ہو جائے، اسے تقویٰ عطا ہو جائے۔ جب کوئی ان 3 باتوں کو جانتا اور مانتا ہے تو اس نے روزہ رکھا ہے۔ پہلی بات، اللہ کا حکم مانتا ہے تو روزے میں ہے، اور روزے کو مکمل کرتا ہے تو متقی پرہیزگار ہے۔ جس نے اس بات کو جانا ہے اسے پتہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات کے تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت مسلمان مومن کرتا ہے۔ نیت ہمیشہ عمل کی اور فعل کی جاتی ہے۔ جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں عمل سے پہلے نیت ہوتی ہے، اور اب جب کوئی فعل سر انجام دیتا ہے تو فعل سے نیت پہلے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کی دیکھتا ہے۔ فرمایا ینظر الی نیاتکم، اللہ عملوں میں فعلوں میں جو دیکھتا ہے وہ تمہاری نیت دیکھتا ہے۔ اور جدھر اللہ پروردگار کے حکم کو سجدہ ہو ادھر نیت کہاں ہوتی ہے؟ جدھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ ہو ادھر نیت کدھر ہوتی ہے؟ جدھر ایمان کی بات ہو، اللہ کو ماننا ہو، ادھر نیت کدھر ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے میں عمل اور فعل کی نفی ہے۔ عمل، فعل اور خواہش کی نفی میں جب کوئی اللہ کے حکم کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کے حکم کو مانتا ہے تو یہ روزہ ہوتا ہے۔ اور جدھر نیت ہوتی ہے ادھر عمل ہوتا ہے، ادھر فعل ہوتا ہے۔ کوئی عمل کیا ہوتا ہے تو اس کی نیت باندھی جاتی ہے، کوئی فعل انجام دینا ہوتا ہے تو اس کی نیت باندھی جاتی ہے۔ ادھر تو تقوی کی بات ہے، ادھر تو ایمان کی بات ہے، ادھر تو اللہ کے حکم کی بات ہے۔ فرمایا فسجدوا الا ابلیس، کہ پس اللہ نے سجدے کا حکم دیا، شیطان نے حکم نہیں مانا۔ تو یہی وہ بات تھی جو اللہ پروردگار نے فرمائی کہ حکم تو میرا تھا، ماننا تو مجھے تھا۔ عمل اور فعل تعلیم میں کیا جاتا ہے، لیکن اللہ پروردگار کو سجدہ جو ہے وہ اللہ کو کیا جاتا ہے۔ تعلیم میں سجدے کی ادائیگی ہے، لیکن جب اللہ پروردگار نے سجدہ دے دیا ہو، روزہ دے دیا ہو، حج دے دیا ہو، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ حکم ہے کیا؟ نیت۔ عمل میں اور فعل میں دار و مدار تو نیت پر ہے، اور جب اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے تو ادھر عمل اور فعل نہیں ہوتا۔ یہی وہ بات ہے کہ فرمایا روزے میں مومن جو ہے میرے حکم کو سجدہ کرتا ہے۔ اب اللہ پروردگار کا حکم کیا ہے؟ اللہ جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ مومن اب وہ ہوتا ہے جو اللہ پروردگار اسے کہتا ہے، جیسے اللہ نے ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا اور وہ اللہ پروردگار کے حکم میں سجدہ کرنے والے ہو گئے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندے کو روزے کا حکم دیتا ہے۔ روزے میں کیا ہے؟ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، خواہش نفسی نہیں کرنا ہے۔ یہ تو اللہ کی اپنی حمد و ثنا ہے کہ اللہ کھاتا نہیں، اللہ پیتا نہیں، اللہ نفسی خواہش پوری نہیں کرتا، وہ تو جو کہتا وہی ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کی چاہت یہ ہے
کہ مومن بندہ وہی حمد و ثنا کرے جو میری حمد و ثنا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی یہ بات ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے کا حکم دیتا ہے، اب اللہ پروردگار کے حکم کو روزہ ہے، یہ حکم کو سجدہ ہے، یہ اللہ کو ماننا ہے، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ تمہارے عمل نیکیاں نہیں ہیں، من آمنا، لیکن جو مجھ پر ایمان لاتا ہے یہ نیکی ہے۔ اب روزے میں اللہ ہے اور اللہ پروردگار ہی روزے میں صلہ ہے، اللہ ہی کا ساتھ ہے، تقوی اسی کا نام ہے کہ اللہ پروردگار کے ساتھ بندہ ہو جائے اور بندے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہو جائے۔ عمل فعل تعلیم میں کیے جاتے ہیں، لیکن حکم کو سجدہ ہوتا ہے تو حکم کی تعلیم ہے۔ اگر کوئی حکم میں سجدہ ہی نہیں کرتا تو تعلیم میں اللہ کو سجدہ کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے تمام عملوں میں اور فعلوں میں تعلیم پر اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، اور روزے میں اللہ پروردگار خود راضی ہونا چاہتا ہے کہ اللہ کے حکم کو روزہ کہا گیا ہے۔ اللہ پروردگار کی وہ حمد و ثنا ہے جو اللہ پروردگار بے عیبی میں خود کرتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔